مسلم کی حدیث اس میں جمع کی ہیں کربلا والے ریسرچ پیپر 5B میں. نبوت کی دلیل کے اعتبار سے میرے بھائیوں 3 حقائق اس حوالے سے یاد رکھیں. نمبر 1 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیبی خبروں کا پورا ہونا یہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے. نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دنیاوی بادشاہوں میں فرق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد اپنے اصحاب کے درمیان ہونے والے اختلافات کو بائی نیم مینشن کر دیا تھا. ایک تو جنرل مینشن ہوتا نا, اگر پھر ہم کہتے ہیں وہ تو ہونا ہی تھا کہ ایک لیڈر کے جانے کے بعد پچھلے لوگ لڑتے, بائی نیم مینشن کیا. اور وہ حدیث بڑی مشہور ہے, میں نے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہے, میں ضمناً مجھے یاد آیا تو میں یہاں پہ ذکر بھی کر دیتا ہوں. سیدنا علی بن ابی طالب کے بارے میں پرٹیکولرلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند احمد میں ہے اور المستدرک الحاکم میں ہے, سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے. اس کے سارے نمبر جس کے اندر میں نے دیے ہوئے ہیں, یہ آپ کو انشاءاللہ لیکچر کے اینڈ پہ مل جائے گا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک بیوی کے گھر سے باہر نکلے, آپ کی مبارک جوتی ٹوٹ گئی, آپ نے گانٹھنے کے لیے سیدنا علی کو دی, پھر تھوڑی دور جا کے آپ درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے, باقی اصحاب سے کہا کہ علی کے آنے کا انتظار کرو. سیدنا علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتی گانٹنا شروع ہو گئے. پھر آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کے مبعوث کیا ایز اے لاسٹ ریزارٹ, مجھے قرآن کی تنزیل کی خاطر قرآن کو منوانے کے لیے کافروں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی, لیکن تم میں ایک خوش نصیب ایسا ہے جسے قرآن کی تعویل کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی جس طرح مجھے کافروں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی. سیدنا ابوبکر نے کہا انا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ کیا میں ہوں وہ شخص؟ آپ نے فرمایا لا, حالانکہ آپ کی مبارک زبان سے لا کے الفاظ نہیں کبھی نکلتے تھے. سیدنا عمر نے عرض کیا اللہ کے محبوب کیا میں ہوں وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ نے فرمایا لا, بلکہ آپ نے فرمایا وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے. صحابہ دوڑے مولا علی کی طرف اور ان کو خوشخبری سنائی کہ آپ کے بارے میں اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ آن دا بہاف آف پروفٹ آپ کافروں کے خلاف قتال کریں گے. سیدنا علی مسکرا پڑے. صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ سیدنا علی کو یہ بات پہلے ہی پتا تھی کہ آن دا بہاف آف پروفٹ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی ہے. جنگ جمل, نہروان اور صفین کی ڈیوٹی تو سیدنا علی کی خود لگا کے گئے نبی علیہ السلام. یہ ساری کی ساری حدیث میں نے, اور شہادت عثمان کے والے سے جو جھوٹا پراپوگنڈا تھا کہ یہ عبداللہ ابن سبا نے کو 40,000 صحابہ کی مت مار دی تھی, نعوذ باللہ, بخاری مسلم سے میں نے شہادت عثمان کے اصلی اسباب بتائے ہیں. عبداللہ ابن سبا بعد کی پیداوار ہے, اسے مولا علی نے قتل کروایا تھا. وہ فطرہ بالکل الگ سے ہے. جسے شوق ہو تو اسے ضرور پڑھیں, اور یہ لیکچر کے اینڈ پہ آپ کو مل بھی جائے گا. تو یہ نبی اور بادشاہ میں فرق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد جو اختلافات تھے بائی نیم مینشن کیا. عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی, خوارج کو سب سے بہترین مخلوق جو ہیں وہ قتال کریں گے, میری بیوی پہ ہوب کے کتے بھونکیں گے, جمل, صفین, نہروان پہ, یہ ساری حدیث میں نے جمع کی ہیں. اور تیسری جو سب سے بڑی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ریولوشن تھی, انقلاب, وہ آپ کی مبارک زندگی میں ایپیکس پہ نہیں پہنچا بلکہ بعد میں پہنچا ہے. باقی جتنے بھی بادشاہ گزرے ان کی زندگیوں میں انقلاب ایپیکس اور چوٹی پہ پہنچے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں یہ کیا ہوا, بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بھی 4-5 سال کے بعد ایپیکس. اور جب آپ کی وفات ہوئی ہے عرب قبائل مرتد ہو گئے, 70,000 کے قریب ایسے لوگ مرتد ہوئے جو فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہوئے تھے. منکرین زکات, مسلمہ کذاب کے ساتھی, کو بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ تو نہیں تھے, وہ وہی لوگ تھے. مرتد کون ہوتا ہے؟ جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ سیدنا ابوبکر کے زمانے میں قبائل مرتد ہوئے جو پہلے اسلام لائے ہوئے تھے. نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو اسلام لائے ہوئے تھے کون تھے؟ قانونی طور پہ تو اصحابی تھے, بعد میں مرتد ہوئے, جن کے بارے میں بخاری مسلم پہ آتا ہے. میرے حوض کوثر پہ آئیں گے میں کہوں گا اصحابی اصحابی, تو مجھے کہا جائے گا آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے. پھر میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی, سحقن سحقن لمن بدل بعدی, ان پہ پھٹکارو, ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرا دین بدل دیا. بخاری مسلم کی اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں بخاری میں ابن عباس کا قول ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو سیدنا ابوبکر کے دور کے اندر مرتد ہوئے اور ابوبکر کے خلاف کھڑے ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام. اس میں میرا مسئلہ نمبر 96 ہے, عظمت صحابہ, رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ. جسے شوق ہو تو دیکھے, حقیقت آپ کو پتا چلے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریولوشن آپ کے بعد آئی. کہاں میرے بھائیوں, 1 ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد 125 ہے,
اور آپ بھی اپنی جان بچا کر مکے سے مدینے ہجرت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے.